جا رہے تھے تقریباً 3.5 گھنٹے کا جانا اور 3.5 گھنٹے کی واپسی، تو وہاں پر بہت موقع ملا یہ ساری باتیں کرنے کا. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو کرپشن کا آپ سنتے ہیں اور عمران خان کو بھی سنتے ہیں، اب میرا کیونکہ دن رات واسطہ پڑتا ہے گورنمنٹ میں لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے، کرپشن ایٹ کور. کوئی شخص جو ہے وہ نہ ملک کی سوچتا ہے نہ اپنے ایمان کے لیے سوچتا ہے. اب اگر یہی حالات رہے تو اتنی بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادا کی ہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے کہ اللہ کو اگر ناراضگی. اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں سارا کووڈ ہوا اور دنیا بھر کے اندر جو ہے نا وہ سکوت طاری ہو گیا، اور اس کے اثرات اتنے ہیں. جو مہنگائی آپ دیکھتے ہیں یہ بھی اسی کا اثر ہے، یہ گلوبل فینومینا ہے. مگر ساری دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان کے اندر یہ کیا انٹرونشن ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو رحم آیا اور سب سے کم اثر پاکستان کے اوپر ہوا ہے اور دنیا پریشان ہے. تو وہ ابھی بھی ایمان کی جو طاقت ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے، اور ایٹ لیسٹ جو جماعت سراجیہ کے لوگ ہیں ان سے میری یہ ایکسپیکٹیشن ہے، میں ان سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ یہاں سے کچھ ایک تجدید عہد کر کے جائیں کہ آج سے جانے کے بعد ہم ایک بہترین مسلمان کے طور پر، اور جو ہمارے جماعت کا منشور ہے، جو ہمارے جماعت کی تعلیم ہے، وہ سب سے پہلے ایک اچھا مسلمان بنیں گے اور پھر ایک اچھا شہری بنیں گے. وہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. تو یہ ایک ایسی تعلیم ہے، اگر آپ یہ سب کچھ لے کے یہاں سے فارغ ہوئے تو تب تو پھر ہمارا مقصد پورا ہوا. ورنہ آپ یقین کریے کہ جسے کہتے ہیں نا، آمدن نشستن گفتن برخاستن، آئے بیٹھے بات چیت کی اور پھر چلے گئے. لیکن یہاں پر جو بھی جس عوامل سے آپ گزرے ہیں کہ جو ذکر کیا، وہ ذکر کا کیا مطلب ہے؟ تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. تو اگر بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بجائے اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی روح کو صاف کریں، اور اس مصمم ارادے سے نکلیں کہ ہم اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے ایک چینج ایجنٹ کے طور پر ہم لوگ نکلیں گے. اور جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے، جو ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کاربند ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ تمام جماعت کے ساتھ مل کر، اور میری نظر تو اب جو ہماری جو سکسیشن ہے اس کے اوپر ہے. ماشاءاللہ حاجی ساق صاحب کو ہم نے دیکھا، بہت متحرک انسان تھے، تمام مالیات کا انظام ان کے پاس تھا، اور ہم تو سمجھتے تھے کس قسم کے اکاؤنٹنٹ ہیں کہ یہاں پر ان کو آنے پائی کا بھی حساب ہوتا تھا. اب ماشاءاللہ ان کے جو فرزند ہیں یوسف اسحاق صاحب، انہوں نے بہت ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. اور کئی دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس جماعت کو منظم طریقے سے چلانے کے لیے، بہت اسٹرکچر طریقے سے چلانے کے لیے میں کبھی کبھی ان پہ ناراض بھی ہوتا ہوں. تو بھائی ناراض نہ ہونا، کیونکہ میرا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم اب یہ سارے لوگ مل کر، اور خاص طور پر جو آپ لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو جماعت میں لے کر آئیے، کیونکہ یہ میرا یہ عہد ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کو ایک نئی منزل کے اوپر لے کر جانا ہے. اور میں آپ کو بالکل جو دلی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی یہاں پر آتا تھا، جو میرے بزرگ ہیں، خاص طور شاہ صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اب چھوڑیں، آپ چھوڑ کے اب آپ آئیے اور جماعت کو اس کی ذمہ داری سنبھالیں، اس کی باغ ڈور سنبھالیں. تو میں بہت مصروف تھا، اور آپ کو میری بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کہ میں وہ سی پیک کا نام سنتا رہا. وہ سی پیک کے بھی کچھ روشناس کرواؤں گا، وہ سی پیک چیز کیا ہے. تو اس کے کوئی 5 پروجیکٹ کر رہا تھا، کوئی $5 ملین کے، اور اس کے اندر میری ایک کمٹمنٹ تھی کہ جب وہ ایک خاص سٹیج پر پہنچ جائیں گے تو میں چھوڑنے کے بعد اپنی پوری توجہ ہے اس جماعت کی طرف مرکوز کروں گا. اور مرکوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ٹوٹل ٹرانسفارمیشن، کہ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک پہنچا دیا. اور میں آپ کو ایک چیز اور یاد کرا دوں کہ دیکھیے یہ چیزیں بہت اسپرچول ہوتی ہیں. اسپرچول کا مطلب یہ ہے کہ بڑی روحانیت چیز ہوتی ہے. جب میں اپنے سارے سلسلے میں مصروف تھا تو ایک دفعہ میاں ضمیر الحق صاحب میرے چچا ہیں، اور میرا خیال ہے میرے کردار کو اور جو کچھ میں یہاں پر ہوں اس کو سنبھالنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے مجھے بہت گروم کیا، مجھے بہت گائیڈنس دیتے تھے. تو انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور کہا کہ تم نے میاں 2 دن کے لیے آنا ہے. تو میں نے کہا چچا کوئی ایجنڈا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایجنڈا چھوڑو، تم نے یہاں پر 2 دن کے لیے آنا ہے. میں آ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے صرف بڑی مختصراً یہ بات کہی کہ دیکھو یار، ہم نے تو جہاں تک لے کر آنا تھا لے آئے، اب آگے ذمہ داری تمہاری ہے اور تم لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لو.
تو میں نے کہا چچا جان بس جیسے ہی ادھر سے فرصت ملے گی تو ساری توجہ یہی ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں، اور وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنا بھی تزکیہ نفس کرنا ہے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں. تو بہرحال اس کے بعد اگلے دن جب ہم صبح کو اٹھے تو وہ مجھے ایک ایک اسکول میں لے کر گئے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آئے تو انہوں نے ایک پیپر میرے سامنے رکھا اور اس کے کہا کہ مجھے یہ کمٹمنٹ دو اور مجھ سے جو لکھوانا ہے لکھوا لو. آپ یقین کریں میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے. میں نے کہا جی لکھوانے کا کیا مطلب ہے، آپ نے حکم کر دیا تو انشاءاللہ تعالی. میں نے کہا جی کہ ایسے کرتے ہیں کہ اس جماعت کو اب بالکل نئے اصولوں پر لے کر آگے چلتے ہیں، ہم یہ ٹرسٹ بناتے ہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھ سے جو ہونا تھا میں نے کر دیا، اب تم جانو اور تمہاری آنے والے لوگ جانیں یا ابھی باقی جو لوگ ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ اسی میٹنگ کے اندر میری ملاقات یوسف سے ہوئی اور ڈاکٹر عاصم سے ہوئی، اور وہاں پر میں نے دلی طور پر یہ کمنٹ کیا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے گا میں چھوڑ کر اپنی جتنی محنت کے ساتھ یا توجہ کے ساتھ اس سلسلے کو آگے چلانے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس چیز کی توفیق دے. تو جیسے ہی وہ مائل سٹون حاصل ہوا، میں ہب پاور کمپنی کو کی بھاگ دوڑ میرے سے میں تھی، اور پاکستان کی وہ سب سے بڑی پاور کمپنی ہے، اور اس کی ذمہ داری میں اس لیے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہے کہ اس ملک کے اندر 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہماری جو اکانومی ہے، ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ بالکل نیچے گر چکی تھی. اور اس کا ایک جو بینچ مارک جس کو کہتے ہیں یا اس کا ایک طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو ملک کی معیشت جس کو جی ڈی پی کہتے ہیں، جو 7% ہوتی تھی وہ 3% سے بھی نیچے گر گئی. اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جتنی تو بجلی بہت کم تھی، اور جتنی بجلی تھی وہ انتہائی مہنگی تھی، کیونکہ اس کو ہم فرنس آئل سے تیار کرتے تھے جو کہ سب سے مہنگا چوائس آف فیول جس کو کہتے ہیں. اور ہم نے جب نگاہ ڈالی تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا 7واں بڑا خزانہ دیا ہے کول کا، جس کو تھر کہتے ہیں. لیکن کسی کو اس پہ نہ کانفیڈنس تھا نہ کنوکشن تھی. تو الحمدللہ مجھے یاد ہے کہ میں چچا جان کے پاس آیا اور میں نے ان کو ساری یہ کہانی بتائی کہ جی آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم یہ اتنا بڑا کام کر سکتے ہو تو میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اور تم جب حج پہ بھی جا رہے ہو تو یہ جا کر دعا کرنا کہ اگر تھر ڈیولپ ہو گیا تو وہ پاکستان کے لیے انرجی سیکیورٹی کا ایک سب سے بڑا منبع ہوگا. اور آج الحمدللہ پھر وہ جو کمپنی بنی اور وہ گورنمنٹ آف سندھ کے ساتھ، حکومت سندھ کے ساتھ ایک جوائنٹ وینچر بنا جو ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، جس کے اندر اس زمانے میں اینگرو میں ہوا کرتا تھا. تو وہ پروجیکٹ لگا اور اس کے ساتھ بے شمار انفراسٹرکچر بنے، اور اس کے بعد تھر جو سب سے غریب ترین طبقہ ہے ہمارے پارے ملک کا، اب اگر آپ جا کے دیکھیں تو وہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ماشاءاللہ پروجیکٹ ہے. اور اس کے بعد سے جو مزید پاور کی ضرورت تھی وہ پاور لگی، تو اب کم از کم لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. پچھلے جتنے بھی عرس ہوتے تھے تو یہاں پر ایک جنریٹر لگا ہوا ہوتا تھا، اور وہ جب بار بار بجلی جاتی تھی تو جنریٹر چلایا جاتا تھا تو یا اسٹارٹ ہی نہیں ہوتا تھا. تو اب صرف بات میں آپ کو کنیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ وہ ایک ذمہ داری تھی، الحمدللہ وہ ذمہ داری پوری ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ہپکو سے ریزائن کر دیا. جس دن میں نے ریزائن کیا اور وہ پھر پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو سب سے پہلے مجھے فون آیا کہ جی آپ کو عمران خان صاحب یاد کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا جی کہ کس لیے یاد کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک حکومت کا حصہ بنیں. خدا گواہ ہے کہ میں نے انکار کر دیا. میں نے کہا جی میری اپنی ذمہ داری ہے، میرا بہت دیرینہ یہ منصوبہ ہے کہ مجھے تو اپنی جماعت کے لیے کام کرنا ہے، اس کو اوپر لے کر جانا ہے. تو اسد عمر صاحب کو آپ ٹی وی میں دیکھتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ کوئی 27-28 سال کام کیا. وہ میرے گھر پر آئے تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے آپ کو یہ میسج ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے تجربہ دیا ہے وہ ملک کو واپس دیں. جو سنا ہے نا آپ نے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں، اب آپ کو یہ چیز لوٹانی ہے. تو میں نے اسد عمر سے یہ کہا کہ دیکھو میرا جو مقصد ہے حقوں کو چھوڑنے کا وہ سب سے پہلے یہی تھا کہ مجھے آپ خیر خواہی کا کام کرنا ہے، اور مجھے کہیں اور بھی جانا. ہماری اپنی جماعت ہے اور اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں صحت بھی ہے، اس کے اندر دارالعلوم ہے، اور ان کو ہم نے دن دگنی رات چگنی ترقی دینی ہے. تو میں نے ان کو انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد جب اس سے اگلے دن مجھے گورنمنٹ میں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے ملٹری سیکرٹری کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو خان صاحب یاد کر رہا ہے.
میں اگلے دن چلا گیا تو ان سے جس وقت میں نے بہت ادب کے ساتھ جب میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیا آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ ملک و قوم کی خدمت کریں اور آپ کو اب لوٹانا ہے جو کچھ آپ نے اس میں حاصل کیا. انہوں نے کہا جو آپ کو مجھ سے گارنٹی چاہیے وہ لے لیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جناب پرائم منسٹر صاحب آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں, آپ سے تو کوئی چیز میں کمٹمنٹ نہیں لے سکتا, لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو مجھے آپ 15 دن دے دیں, میں سوچ کے بتاؤں گا. انہوں نے کہا ہم آلریڈی لیٹ ہیں کیونکہ ہمیں آپ کو سب سے بڑی ذمہ داری دینی ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے کہ آپ کو سی پیک کو آگے لے کر جانا ہے. جس وقت انہوں نے یہ کہا تو ایک دم سے وہ بزرگوں کی بات یاد آ گئی کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں. تو یہ سارے معاملے جو ہیں یہ سب اسپرچول ہیں کہ یہ جو جاب آج کل میں کر رہا ہوں, نہ کبھی میں نے سوچا, نہ میں نے کبھی اس کی کوئی خواہش کا اظہار کیا, اور ریپیٹڈلی منع کرنے کے باوجود بھی جو ذمہ داری اس وقت میرے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے, آپ یقین کریے کہ پہلے تو یہ ہے کہ مجھے اس کا خود بھی اندازہ تھا کیونکہ تقریباً $5 بلین کے پروجیکٹ الحمدللہ ہر کی مائنڈ کو شمول حال کرتے ہوئے وہ پایا تکمیل تک پہنچے تھے. لیکن یہ ایک اتنا بڑا منصوبہ ہے جو ان ریئل سینس جس کو گیم چینجر کہتے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کیونکہ آپ میڈیا میں سنتے ہیں کہ یہ سی پیک رک گیا ہے, یہ سست ہو گیا ہے, سیاسی باتیں لوگ کرتے ہیں, تو میں مختصراً آپ کو بتا دوں یہ بہت اچھا اجتماع ہے کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے اس کو جس وقت لکھا جا رہا تھا تو اس ایگریمنٹ میں خاکسار جو ہے اس میں شامل تھا, اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جس وقت پاکستان ان کے پاس گیا اور ہماری انڈسٹری رک چکی تھی. آپ لوگ سب فیصل آباد کے ہیں, فیصل آباد میں کتنی لومیں جو خاموش ہو گئی کیونکہ ہماری گرڈ میں بجلی نہیں ہوتی, 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. تو جس وقت چائنا کے پاس ہم گئے ہیں اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے مجھے اپنے ساتھ وہ لے کر گئے, تو جس وقت چائنیز لیڈرشپ سے بات کی تو ان کو ہم نے بتایا کہ جی کہ آپ تو ہمارے جو ہے درینہ دوست ہیں, اور ہماری جو دوستی ہے وہ ہمالیہ سے اونچی ہے اور بحر عرب سے گہری ہے, شہد سے میٹھی ہے, اور اب آپ ہماری مدد کریں, اور خاص طور پر آپ ہماری مدد کریں کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر انرجی سیکیورٹی کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے تھر کا جو خزانہ ہے اس کو نکالنا ہے, اور اس کی ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. جب چائنا کے پرائم منسٹر نے یہ سنا تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی قرضہ نہیں دے گا کول کے پلانٹ لگانے کے لیے یا کول کی مائن ڈیولپ کرنے کے لیے, چائنا جو ہے وہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے, لیکن کیا, میں کہا لیکن ہماری بھی یہ خواہش ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے پوچھا آپ کی کیا خواہش ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں ایک راہداری بنانی ہے جو کاشغر سے چلے گی اور گوادر پر جا کر ختم ہوگی. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر. اور ہمیں تو چائنا سے, اگر آپ چائنا دیکھیں, چائنا کی معیشت ہم سے کوئی 30 گنا نیچے تھی آج سے 30 سال پہلے, لیکن وہ کیا چیز ہے کہ انہوں نے کیا کہ اس وقت تو وہاں پر غربت کا نام و نشان نہیں. اسی لیے شاید رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اے ایمان والو علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین تک کیوں نہ جانا پڑے. تو یہ ان کی ایک درینہ خواہش ہے, اور یہ میں زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کروں گا, اس کی بھی ایک ریزن ہے. چائنا نے پوری دنیا کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے کہ ہر ملک جو ہے ان سے چیزیں امپورٹ کرتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو عمرے یا حج پہ گئے ہیں, ہاتھ کھڑا کریں گے. وہاں پر جب جا کے خرید و فروخت کرتے ہیں, چپل سے لے کر, ٹوپی سے لے کر, تسبیح سے لے کر, کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر؟ میڈ ان. اور پاکستان کو کیا ہو گیا؟ پاکستان کی معیشت 30 گنا زیادہ تھی چین سے. قوم سوئی ہوئی ہے, ہمیں نظر نہیں آتا, ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے ہمیں, اور اتنا اللہ کو رحم آتا ہے. پھر بھی بار بار شاید ہمارے بزرگوں کی یہ دعا ہے کہ ابھی تک یہ ملک جو ہے وہ کہتے ہیں نا یہ بس تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. وہ ہمارا وہ جو صدر تھا ضیاء اللہ, وہ انہوں نے ڈکٹیٹرشپ لے کر آئے تو وہ ہر محفل میں اپنے ساتھ ایک قاری صاحب کو لے کر جاتے تھے اور ایک نعت خواں کو لے کر جاتے تھے. تو پہلے تو اللہ کے پاک نام سے بات چیت شروع ہوتی تھی, پھر وہ جو نعت خواں تھے وہ ہر دفعہ یہی نعت پڑھتے تھے کہ یہ بس تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ابھی تک بات بنی ہوئی ہے, لیکن میں ڈرتا ہوں کہ اللہ کے لا تسموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا,
جب تک یہ سوسائٹی پھر دوبارہ سے نہیں جاگے گی، بلکہ نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ پھر وہی اقبال بھی یہی ان کو سوچ یا ان کو اسی بات کا غم تھا کہ کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں ہے تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ، سب سکوت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں صحیح لیڈر نہیں ملا۔ آپ اپنے طور پر اگر درست ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ قوم اتنی بڑی ترقی کرے گی۔ اسی لیے شاید ایک اور شاعر کہتا ہے کہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں، وہ دیکھنے کے لیے اگر ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہمیں اپنی قوم کو اپنے لوگوں کو جگانا ہے۔ اور آپ لوگوں کا کردار یہ ہے کہ جس حصے میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں جن پہ آپ کا تھوڑا بہت بھی اثر و رسوخ ہے ان کو صحیح مسلمان بنائیں، ان کو صحیح پاکستانی بنائیں۔ تو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ چائنا کی جو ٹریڈ ہے وہ دنیا بھر میں وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، تو اس وقت میں مشکل لفظوں میں بات نہیں کروں گا، تو وہ ایک ان کا جو رستہ ہے وہ ایسٹرن چائنا سے جاتا ہے، وہ بہت لمبا رستہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ان کا ایک دیرینہ خواب تھا جس کو کیا کہتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ، سلک روٹ جس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے اس کے لیے اس کی ضرورت ان کو آج سے 40 سے 60 سال کے بعد ملنی ہے۔ اب وہ قوم دیکھ لیجئے کہ جو صرف نشے میں ڈوبی رہتی تھی وہ آج سے 40 سے 60 سال آگے کا سوچ رہی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے یہ جو میں بتا رہا تھا جب یہ معاہدہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ دیں گے، ہم آپ کو مدد بھی دیں گے، ٹیکنیکل بھی دیں گے، ہمارے لوگ آ کے آپ کی مائن بھی ڈیولپ کر دیں گے، پاور پلانٹ بھی لگا دیں گے، لیکن ہمیں یہ راہداری دے دیں۔ اور اس راہداری کا نام کیا ہے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو سی پیک کہتے ہیں۔ اب تک کیا ہو چکا ہے؟ یہ جو منصوبہ ہے یہ 2015 سے شروع ہوگا اور 2030 تک چلے گا۔ اب تک کیا ہو چکا ہے؟ تقریباً اب تک پاور پلانٹ لگے 5300 میگا واٹ کی بجلی اس ملک میں جو لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی ورچولی۔ اب مسئلہ آپ کے پاس کیپیسٹی کا نہیں ہے، آپ کے پاس مین مسئلہ جو ہے نا آپ کی ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ کوئی 3500 میگا واٹ کے پلانٹ ہیں جو اگلے 6 سے 9 مہینے میں کمپلیٹ ہو جائیں گے، کوئی 4100 میگا واٹ پلانٹ ہیں جو کہ ابھی پلاننگ سٹیج کے اندر ہیں اور اگلے 3 سال کے اندر وہ لگیں گے۔ تو جو قوم یا جس ملک کے پاس اگر بجلی یا انرجی نہیں ہے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اب اگر ہم نے اس قوم کو اس ملک کو ترقی دینی ہے تو اس کا حل کس چیز میں ہے؟ ہمیں انڈسٹری لگانی ہے، انڈسٹریلائزیشن۔ یہ ایک ایسا ملک ہے کہ ہر چیز ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، جو ایک نیڈل سوئی ہوتی ہے وہ بھی چائنا سے امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ سارا کا سارا حصہ جو ہے اس کی ذمہ داری جو ہے وہ مجھے دی گئی ہے کہ ہم جو سی پیک کا فیز 2 ہے اس کو ڈیولپ کریں، اور اس کے اندر کوئی 10 سیکٹرز ہیں جس کے اندر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ اس کے اندر سب سے بڑا سیکٹر جس کے اندر پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں وہ ایگریکلچر کا ہے، پھر اس کے بعد انرجی کے سیکٹر میں کام ہونے ہیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہونا ہے، ٹیکسٹائل کے اندر ہونا ہے، اور چائنا اب اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہاں پر ان کی جو کاسٹ آف پاور ہے یا کاسٹ آف لیبر ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو وہ اپنی انڈسٹری جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر کے وہ پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، اور لانے کے بعد اس کو کہاں لگائیں گے؟ وہ اسپیشل اکنامک زون، ایک فیصل آباد کے اندر آپ نے دیکھا M3 ہے، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی ہے، اور سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہے وہ ہے گوادر، اور گوادر کی جو جس وقت وہ پورٹ بن جائے گی، جب وہاں پر کوئی تقریباً کوئی 2300 ایکڑ زمین ہے اور وہاں پر وہ انڈسٹری لگے گی، جب یہ انڈسٹری لگے گی تو بے شمار ملازمتوں کے موقع ملیں گے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ترقی کرے گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے حضرات سے میری درخواست ہے، دلی درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ سارا کام جو ہے نا بخیر و عمدی ڈیولپ کر کے ایگزیکیوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار توقعات وابستہ ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ جو سال میں کام نہیں ہوا کہ کوئی خالد منصور کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے وہ چلائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن ہر صبح میں اٹھتا ہوں اور جس وقت میں نے یہ فیصلہ کیا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ سب سے زیادہ اچھا مشورہ اللہ کے سوا آپ کو کوئی نہیں دے سکتا، اور آپ کو بھی میری یہ نصیحت ہے کہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو استخارہ کیا کریں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ استخارہ کی دعا اپنے صحابہ کو بچوں کی طرح سکھایا کرتے تھے، اور اس دعا کا اخذ کیا ہے؟
کہ اے اللہ میں تجھ سے ایک گائیڈنس چاہتا ہوں، کیونکہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو کام میں کرنا چاہتا ہوں یا جو کام تو مجھ سے لینا چاہتا ہے، اگر یہ کام میرے حق میں دینی، دنیاوی، معاشی اور معاشرتی لحاظ سے، دیکھیں کتنی ایک جامع دعا ہے، دینی، دنیاوی اور معاشی لحاظ سے اگر بہتر ہے تو اس کو میرے حق میں مقدر کر دیں، اور اگر یہی چیزیں، یہی کام میرے حق میں ان سارے رابطوں کی وجہ سے مناسب نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں۔ اللہم انا نستخیرک بعلمک، یہ ساری کی ساری دعا جو ہے نا وہ کیا کریں، اور اس کے بعد پھر اپنے آپ کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جو معاملات جو ہوتے ہیں جس کے اندر آپ کو کلیئرٹی نہیں آتی تو آپ جو ہے نا وہ سوچ و بچار میں رہتے ہیں، میں کروں نہ کروں، کنفیوژن رہتی ہے، لیکن جب یہ معاملے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں تو پھر وہ ہے نا اقبال کا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام میں، تو پھر جو ہے نا یا کہنا اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دیں، فیصلے اپنے اللہ کے پاس چھوڑ دیا کریں، اور پھر محنت سب سے بڑی بات ہے۔ اگر جتنی میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کو پہلے اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اور اگر اور اس کے بعد جتنی آپ نے محنت کی اس کا پھل جو ہے وہ لازماً آپ کو ملے گا۔ تو اس کنوکشن کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ آپ اپنے کاروباری زندگی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں، نیک نیتی اور ایمانداری کے ساتھ کام کریں، کیونکہ جو کرپشن والی ایک چیز ہے یہ ایک ناسور کی طرح ہمارے معاشرے کے اندر ہے۔ میں تو جس طرح گورنمنٹ میں کام کرتا ہوں تو مجھے تو ڈر آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آ گیا تو کیا ہوگا اس قوم کا، اس ملک کا۔ تو یہ سب چیزیں میں نے سوچا کہ آج ایک بہت بڑا ایک ہمارا اجتماع ہے، تو اس میں ایک تجدید عہد کر کے جائیں، اور یہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد آپ ایک مختلف مسلمان ہوں گے، پھر تو آپ ایک سراجی سلسلے سے منسلک ہیں، اور اگر یہاں سے حاصل کرنے کے بعد پھر وہی کاروباری زندگی اسی طرح رہا جس کے اندر جو ہے وہ اسلامیت یا دینیت نہیں ہے، تو یقین کریے کہ اس کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو آخر کے اندر میں اتنی بڑی ماشاءاللہ جماعت ہے، تو میں ہمارے ملک کو اس وقت ہماری ضرورت ہے، آئیے مل کے ایک اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اور گھنی گھٹائیں یہاں ایسی بارشیں برسائیں کہ پتھروں سے بھی رویدگی محال نہ ہو، خدا کرے کہ نہ ہم ہو سر وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماحوسال نہ ہو، ہر ایک شخص ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، اور خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی محال نہ ہو۔ آخر میں جی کچھ ایک پرسنل گزارشات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے یہاں پر جو ہمارے اسکول ہیں، ہمارے جو دارالعلوم کا